میں ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی، جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی تھی اور میری عمر بھی بہت ہو چکی تھی۔ ایک دن میری پھپھو ایک تیل لے کر آئی اور بولی، یہ میں پیر صاحب سے دم کروا کے لائی ہوں، رات کو اس سے مالش کرنا، تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں رات کو مالش کرتی تو مجھے غنودگی چھا جاتی اور صبح اٹھتی تو میری ٹانگ کافی بہتر ہوتی، لیکن میرے کپڑوں سے عجیب بدبو آ رہی ہوتی۔ ایک رات میں مالش کرنا بھول گئی اور لیٹنے کے بعد میری روح کام گئی میرے ساتھ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر اتنی بڑی قیامت آ گزرے گی جس کو برداشت کرنا مجھ سے مشکل ہو جائے گا اور جینے کی بجائے میں مرنے کو ترجیح دوں گی۔ میں 27 سال کی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ وہی پرانی تھی کہ میں لنگڑی ہوں اور لنگڑی کو بھلا کون بہو یا بیوی بناتا ہے۔ میں شروع سے ہی لنگڑی نہیں تھی، ایک حادثے میں اماں ابا چل بسے تو بس تب سے ہی مجھے یہ ٹانگ کی تکلیف آ گئی تھی۔ ابھی تو میں جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ سکی تھی، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھپھو مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ ان کی بیٹی کی شادی کم عمری میں کر دی گئی تھی، وہ خود اکیلی رہتی تھیں۔ پھپھا تو ٹی بی کے مریض تھے، چند سال پہلے ہی وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھپھو نوکری کرتی تھیں، اس لیے مجھے کسی نے ان کے پاس جانے سے نہیں روکا۔ یہ بھی پھپھو کا احسان ہی تھا کہ مجھ یتیم بھتیجی کو اپنے پاس رکھا تھا، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کو یوں اپنے پاس رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، مجھے ان کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں غلط سوچا تھا۔ میں ان کو اپنی ماں ہی سمجھتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی حادثے کی وجہ سے ان کے پاس آ گئی تھی اور تب سے ہی ان کو اپنی ماں کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ میں پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی لنگڑا ہونے کا طعنہ نہیں مارا تھا، بلکہ میرے لیے فکر مند رہا کرتی تھیں۔ میں ان کی اس فکر پر ہنس دیا کرتی تھی اور ان کو پریشان ہونے سے بھی منع کیا کرتی تھی، لیکن میری پھپھو میری ایک نہ سنتی تھی اور میرا علاج بھی کروانے لگی تھیں۔ ان سے جتنا بھی ہو سکتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق وہ میرے علاج پر خرچ کیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی میں ان کے اتنے پیار پر شرمندہ سی ہو جاتی اور اپنے آپ کو ہی برا بھلا بھی کہتی، لیکن میری پھپھو نے کبھی مجھ پر ایسا ظاہر نہیں کیا کہ میں ان پر بوجھ ہوں، الٹا خوشی خوشی میری ذمہ داری اٹھا رہی تھیں، جس پر وہ دل سے مطمئن تھیں۔ ڈاکٹری علاج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اور زیادہ مجھے ٹانگ میں تکلیف رہنے لگی۔ میری اس تکلیف سے میری پھپھو بہت پریشان ہو چکی تھیں۔ میں بھی دن بدن اپنی بگڑتی طبیعت سے پریشان تھی کہ ایک دم سے ایسا کیوں ہونے لگ گیا تھا۔ پہلے تو صرف مجھے چلنے میں ہی لنگڑاہٹ ہوتی تھی اور تھوڑی بہت کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب آئے روز یہ تکلیف بڑھ رہی تھی اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں بہت ہی تکلیف میں رہنے لگی تھی اور کبھی کبھی میرا درد اتنا بڑھ جاتا تھا کہ میں رو پڑتی تھی۔ میری یہ بے بسی دیکھ کر میری پھپھو بھی فکر مند ہوتیں، مجھے تسلی اور دلاسے دیا کرتیں، میرا حوصلہ بڑھاتیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی ان کی باتوں سے امید کے جگنو تھام لیتی تھی اور یہ درد بہت مشکلوں سے برداشت کرتی۔ جب ڈاکٹری علاج سے کچھ فرق نہیں پڑا تو میں اور میری پھپھو مایوس ہو گئے۔ میں اب گھر کے کاموں میں اپنی توجہ بٹا لیتی تھی اور یوں میں گھر کی ہی ہو کر رہ گئی۔ میری پھپھو مجھے گھر کے کام اچھے سے سکھا چکی تھیں، اس لیے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ میں 12 سال کی تھی تب سے اپنی پھپھو کے ساتھ ہی رہتی آئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا اور مجھے کیا کچھ برداشت کرنا تھا۔ میں سب سے انجان اپنی پھپھو کے ساتھ خوش تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ہماری ایک الگ ہی دنیا تھی جس میں ہم دونوں ہی ہوتے تھے اور ہماری باتیں ہوتیں۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری پھپھو کو پھر سے میرے علاج کی فکر لگ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تمہاری شادی کروائی جا سکے۔ میں ان کی باتیں سن کر تلخ ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کسی میں بھی اتنا ظرف نہیں جو مجھے اپنا سکتا۔ میری عمر اب شادی کے قابل تھی، لیکن قسمت کے کھیل سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا۔ کوئی بھی رشتے والے آتے تو مجھے لنگڑا دیکھ کر مجھ پر باتیں کرتے اور طنز کی باتیں کر کے مجھے تکلیف سے دوچار کیا کرتے۔ میں اب اپنے آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شادی سے انکار کر چکی تھی۔ میری پھپھو نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میرا انکار ہاں میں نہیں بدلا اور یوں میری پھپھو نے بھی مجھ سے اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں اب کسی صورت بھی نہیں مانوں گی۔ میں شروع سے ہی 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتی تھی،
یہ عادت مجھے میری اماں نے ڈالی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اور پختہ ہو چکی تھی۔ ایک دن محلے میں شادی تھی تو پھپھو چاہتی تھیں کہ ہم دونوں وہاں جائیں۔ میں خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی اور بہت اچھی بھی لگ رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ تب ہوا جب پھپھو نے مجھے یوں تیار ہو کر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسلسل مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ میں ان کے یوں دیکھنے پر گھبرا گئی تھی کہ آج پھپھو کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید پھپھو نے میرا گھبرانا نوٹ کر لیا تھا، تبھی مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولی کہ ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری ہو۔ آج مجھے اس بات کا پتہ لگا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں اپنی تعریف پر شرما سی گئی تھی اور یوں ہم اس شادی میں شرکت کرنے چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے ہی میری پھپھو اب مجھے گہری نظروں سے دیکھا کرتی تھیں اور میں ان کے یوں خود کو دیکھنے رہنے سے کنفیوز ہو جاتی۔ میری پھپھو مجھے دیکھ دیکھ کر عجیب سا مسکراتی تھیں جو میری سمجھ میں تو کبھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر ان کا پیار محبت دیکھ کر اس خیال کو ٹال دیتی تھی۔ اور پھر ایک روز اچانک سے پھپھو میرے لیے کہیں سے تیل لے آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ تیل میں پیر صاحب سے دم کروا کے لائی ہوں، اسے تم اپنی ٹانگ کی مالش کرنا، دیکھنا کچھ دن تک تمہاری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھپھو کے اس قدر یقین پر میں نے ان سے وہ تیل لے لیا اور رات کو ان کے کہنے پر عمل کرنے لگی۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ اس سے ٹھیک ہو سکتی ہوں، لیکن صرف پھپھو کی بات میں ٹال نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ رات کو جیسے ہی میں نے اس تیل سے اپنی ٹانگ کی مالش کی، مجھے غنودگی سے ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پورے جسم کو سکون مل رہا ہے، اور پھر نیند میں جاتے ہی مجھے کسی بات کا بھی ہوش نہیں رہا۔ اس تیل میں پتہ نہیں کیا جادو تھا کہ صبح اٹھتے ہی مجھے ٹانگ میں درد نہیں تھا، لیکن میرے کپڑوں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں حیران تھی یہ کیسی بو ہے۔ میری ٹانگ میں درد ختم ہو گیا تھا، لیکن ٹانگ میں لنگڑاہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ میری پھپھو اب مجھے آئے روز یہ تیل لا کر دیا کرتی تھیں، لیکن تیل ختم ہوتے ہی میرا درد اور بڑھ جاتا تھا۔ میں حیران پریشان تھی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میری پھپھو اپنی نوکری پر جایا کرتی تھیں، کیونکہ گھر چلانے کے لیے یہ سب تو کرنا ہی تھا، اسی لیے پھپھو روز کام پر جایا کرتی اور گھر آتے وقت بہت سا سامان بھی ساتھ ہوتا تھا۔ میں نے کبھی ان باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ میرے سامنے کیا کچھ ہو رہا تھا، اور میں ان سب سے انجان تھی۔ میں اپنے آپ میں ہی مگن تھی، کسی اور طرف میری توجہ تھی ہی نہیں۔ اب تیل کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت سکون مل گیا تھا، لیکن درد مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، صرف وقتی آرام مل رہا تھا۔ لیکن جیسا بھی تھا میرے لیے بہت سکون کا باعث تھا، اور کچھ دنوں کے بعد ہی پھپھو نے وہ تیل لانا بند کر دیا۔ میں بہت فکر مند ہو گئی کہ اب میری ٹانگ کا کیا بنے گا۔ کچھ دن آرام سے گزرے، لیکن میری تکلیف اب حد سے بڑھ گئی تھی۔ پھپھو کو بتایا تو وہ آرام سے بولیں کہ میں تمہیں مولوی سے دم کرواؤں گی، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی تسلی پر تھوڑا سا سکون میں آئی، اور پھر ایک دن میری پھپھو نے ایک مولوی کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مولوی مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بے ساختہ اپنی پھپھو کے پیچھے چھپنے لگی۔ میرے اس طرح کے رویے پر وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پر اسرار تھی، جیسے اس مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں ڈرتی گھبراتی اس مولوی سے دم کروانے لگی۔ دم کے بعد وہ میری ٹانگ کی مالش بھی کرنے لگا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری پھپھو اپنے سامنے یہ سب کروا رہی تھیں، اور پھر مالش کے دوران ہی مجھ پر نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ اس کے بعد مجھے کوئی بھی بات یاد نہ رہی۔ صبح جب میں اٹھی تو میری ٹانگ کا درد غائب تھا اور مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرے کپڑوں سے اب بھی بدبو آ رہی تھی اور کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ لیکن ٹانگ کے درد کی وجہ سے میں اس بات کو نظر انداز کر گئی۔ اب میری ٹانگ بالکل ٹھیک تھی، لیکن چلنے میں اب بھی لنگڑاہٹ تھی جو ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پھپھو سے بات کی تو وہ مجھے بہلانے لگیں کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنی پھپھو کی حرکتیں مشکوک سی لگ رہی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ ان کا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی وہ خوش رہنے لگی تھیں، اور اب تو ہر وقت بن ٹھن کر رہا کرتی تھیں۔ میں حیران تھی ان کی ان حرکتوں پر۔ میں جانتی تھی کہ میری پھپھو کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہے، لیکن یوں بیوہ ہو کر تیار رہنا مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ لیکن پھر میں نے اپنے لیے ان کے اس قدر پیار کو دیکھ کر یہ باتیں ذہن سے نکال دیں اور ہر برے خیال کو جھٹک دیا۔
لیکن کچھ روز گزرنے کے بعد ہی مجھے پھر سے یہ جو سب سوچنا پڑا تھا، کیونکہ اب میری پھپھو رات کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھیں، اور اب ایسا روز ہی ہونے لگا تھا کہ میری پھپھو مسلسل فون پر ہی مصروف رہنے لگی تھیں۔ ہمارے تو اتنے رشتہ دار بھی نہ تھے جن سے پھپھو مسلسل فون پر بات کرتیں۔ یہ بات مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب میں مسلسل ہی اپنی پھپھو کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے وہ مشکوک ہی لگ رہی تھیں۔ اب میں باقاعدہ طور پر پھپھو پر نظر رکھنے لگی۔ ان پر نظر رکھنے سے مجھے ان کے بارے میں حیرت انگیز باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ میری پھپھو کی معمولی سی نوکری تھی، لیکن اب گھر میں جیسے خوشحالی آ چکی تھی۔ پھپھو روز صبح بن ٹھن کر گھر سے نکل پڑتی تھیں، اور جب نوکری سے واپس آتی تو گھر کے سامان کے علاوہ نئے کپڑے بھی اس سامان میں موجود ہوتے تھے، اور روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ معمولی نوکری میں اتنا سب کچھ کیسے آ سکتا تھا، اور وہ بھی آئے روز۔ یہ بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی، اور گھر آتے ہی پھپھو فون میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، پر پھپھو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے میری باتیں نظر انداز کر دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھپھو ایک دم سے بدل کیسے گئی تھیں، اور یوں گھر میں چیزوں کا آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھپھو سے کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اب میری ٹانگ میں بھی بہت درد رہنے لگا تھا۔ میری پھپھو میرے درد سے کافی پریشان تھی، تبھی روز مولوی سے میرا دم کرواتی تھیں۔ لیکن عجیب سی بات تھی کہ ہر بار ہی مولوی الگ ہی ہوتا، اور پھپھو مولوی کو رات کے وقت ہی گھر پر بلاتی تھیں۔ اکثر رات کو ہی میری ٹانگ کی مالش اور دم کروایا جاتا۔ رات کے وقت مولوی کا گھر آنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پھپھو سے دبے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن میری پھپھو کو میری کسی بات کا ڈر نہیں تھا، اور نہ ہی میری باتوں پر دھیان دیا کرتیں۔ میں ان کے اس رویے پر بہت دکھی ہو جاتی تھی، اور کئی گھنٹوں بیٹھی انہی کو سوچتی جاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری بات نظر انداز کی جا رہی تھی، جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اب پھپھو میرے لیے الگ سے تیل بھی لے آئی تھیں۔ جس دن کوئی مولوی نہ آتا مجھے وہی تیل لگانے کو بولتی، اور میں ان کی بات پر عمل کر لیا کرتی۔ اب بھی مجھے تیل کی مالش سے غنودگی چھا جاتی۔ مولوی سے مالش کے دوران بھی بالکل اسی طرح کی غنودگی مجھ پر حاوی ہو جاتی تھی، جس کے بعد مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ سب چیزوں سے غافل میں سو جاتی۔ صبح اٹھتے ہی مجھے وہی بو محسوس ہوتی جو شروع دن سے مجھے اپنے کپڑوں سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب بو کے ساتھ ساتھ میرا وجود دکھ بھی رہا تھا۔ صرف میری ٹانگ کا درد مالش سے ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس کے بعد میرے وجود میں ہلکی ہلکی ٹھیسیں اٹھتی تھیں۔ اس کا ذکر جب میں نے پھپھو سے کیا تو میری بات سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی ان کو ایسے گھبراتے دیکھ کر، لیکن جلد ہی پھپھو نے اپنے آپ پر قابو پا کر مجھے باتوں میں الجھا دیا کہ میرے ذہن سے وہ سب نکال کر باہر کیا، اور یوں میرا دھیان ان باتوں سے ہٹ چکا تھا۔ لیکن میں ہر صبح یہ سب محسوس کرتی تھی۔ یوں ہی مجھے آئے روز کے مولویوں کے سامنے ٹانگ برہنہ کرتے ہوئے شرم سی آتی تھی، لیکن میری پھپھو زبردستی مجھے مالش کروانے کے لیے زور دیتی تھیں، جس سے مجبور ہو کر مجھے یہ کرنا پڑتا۔ مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی میرے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ برا ہونے کا بتا رہی تھی، لیکن میں مکمل طور پر بے بس تھی۔ اپنی پھپھو کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ جب بھی میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو پھپھو مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ تم کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور کہتی بھی تو کیا کہتی۔ پہلے ہی ان کے احسانات مجھ پر بہت تھے، اب ان کو اپنی طرف سے کوئی دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی باتوں پر بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے بلا وجہ پھپھو پر شک کیا۔ میں ان سے معافی مانگنے کا سوچ رہی تھی، جس پر عمل بھی میں نے بہت جلد کر لیا تھا۔ میری پھپھو دوبارہ سے میرے صدقے واری جاتیں اور میری تعریفیں کرتیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری پھپھو اس قابل نہیں تھیں کہ ان سے معافی مانگی جا سکے۔ ایک دن میں کسی کام سے اپنی پھپھو کے کمرے میں گئی۔ میری پھپھو اس وقت واش روم میں تھیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ ان کا انتظار کرتے کرتے میری نظر بیڈ پر پڑی، جہاں بہت ہی ناقابل اعتراض اشیاء موجود تھیں، جن کو دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ میں حیرت سے ان چیزوں کو پھپھو کے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب گند میری پھپھو کے کمرے میں موجود ہوگا۔ پھپھو جیسے ہی واش روم سے نکلی مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔
اور گھبراہٹ اور بکھلاہٹ میں بیڈ پر پڑی چیزوں کو جلدی سے چھپانے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ مجھے ان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور شک بھی بڑھ گیا تھا۔ مجھے اپنی پھپھو بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ پہلے والی پھپھو کی ذرا بھی جھلک مجھے نہ دکھائی دی۔ میری سمجھ سے باہر تھا پھپھو کا رویہ۔ اب میں ان کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے اس دن غلطی سے تیل کی مالش بھول گئی تھی اور یوں ہی سو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس طرح کرنے پر مجھے کس بھیانک سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ سچائی میرے لیے بہت ہی اذیت ناک ہوگی۔ رات کو اچانک ہی کچھ محسوس کرتے میری آنکھ کھل گئی اور نظر جب سامنے پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب میرے ساتھ میری پھپھو نے کروایا تھا، جو مجھ سے محبت کرتی تھیں، یا محبت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اپنے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر میں سکتے میں چلی گئی۔ میرے ہی گھر میں میری آبرو ریزی ہو رہی تھی اور میری پھپھو بڑے مزے سے اپنے کمرے میں نیند کا مزہ لوٹ رہی تھیں۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو بے آبرو ہوتا دیکھ کر میری چیخ نکل پڑی تھی، جس پر میرے قریب مرد بکھلا گیا تھا۔ میرے دل دہلا دینے والی چیخیں گھر میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ ان کو سنتے ہی پڑوس والوں نے پولیس کو فون کر دیا تھا اور یوں میری پھپھو پکڑی گئی تھیں۔ جن کو میں اپنی ماں مانتی تھی، اسی نے مجھے مردوں کے سامنے بے آبرو کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری پھپھو میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ کئی دن تو میں اس شوق سے نکلی ہی نہیں، تیز بخار میں تپتی رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میری عزت خراب ہو چکی تھی، جس میں میری سگی پھپھو کا ہاتھ تھا۔ میری پھپھو اس قدر دوگلی ہوگی میں نہیں جانتی تھی۔ پہلے پتا ہوتا تو کبھی ان کے پاس رہتی ہی نہیں۔ پھپھو نے نوکری کے نام پر دھندا شروع کیا ہوا تھا، کسی کو اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ پھوپھا کے جانے کے بعد غریبی سے مجبور ہو کر وہ برے کاموں میں ملوث ہو چکی تھیں اور برے کام کرتی تھیں۔ میرے ساتھ شروع میں ٹھیک تھی، لیکن جب اس شادی پر مجھے تیار دیکھا تو میری پھپھو کی نیت خراب ہو گئی اور ان کے ذہن میں شیطانی خیال آ چکا تھا کہ مجھ سے بھی اپنا دھندا کروانا چاہیے، جس سے ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے۔ میری ٹانگ کا تو بہانہ تھا، اس کے ذریعے میرا استعمال کر رہی تھیں۔ میری ٹانگ میں معمولی سی چوٹ آئی تھی، علاج سے بہتر ہو سکتی تھی۔ میں سرے سے لنگڑی نہیں تھی، صرف چوٹ کی وجہ سے درد رہتا تھا۔ مکمل اور بہتر علاج سے میری ٹانگ کی لنگڑاہٹ بھی سرے سے ختم ہو سکتی تھی، لیکن میری پھپھو نے میری ٹانگ ٹھیک نہ ہونے دی اور مجھے ٹانگ مزید خراب اور درد کرنے والی دوائیاں دینے لگیں، جس سے میری ٹانگ کا درد کافی بڑھ چکا تھا اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میری پھپھو بے حس بنی سب کرتی رہی تھیں اور یوں وہ تیل کی مالش کا ناٹک کر کے مجھے بے ہوش کیا کرتی تھیں تاکہ مجھ سے اپنا کالا دھندا کروا سکے۔ روز رات کو میری آبرو ریزی کی جاتی اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ 27 سال کی عمر میں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، جس نے میری زندگی ہی بدل دی تھی۔ تیل کا بدل بدل کر لانا اور مجھے دینا سب میری پھپھو کا فریب تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ روز مولوی کیوں چینج ہوتا تھا۔ آئے روز ایک نیا مولوی یا پیر صاحب کو میری پھپھو لے آتی تھیں اور ان سے یہ سب کروا کر ڈھیروں پیسہ وصول کرتی تھیں۔ پھپھو کے پکڑے جانے کے بعد میں نے وہ گھر بیچ دیا اور وہ محلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر شفٹ ہو گئی، جہاں کوئی بھی مجھے نہیں جانتا تھا اور میرے پاس کپڑے سلائی کرنے کا ہنر موجود تھا۔ اسی ہنر کو کام میں لاتے ہوئے میں نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، جس سے مجھ اکیلی کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ 3 سال تک میں کپڑے سلائی کرتی رہی۔ اس کے بعد جہاں میں رہ رہی تھی اس گھر کی مالکن نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ جس آدمی کا وہ رشتہ لائی تھی وہ 40 سال کا آدمی تھا، جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے اس آدمی کو اپنی سب اصلیت اور سچائی بتا دی، جسے جان کر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری 30 سال کی عمر میں اس شخص سے شادی ہو گئی جو مجھے عزت سے اپنانا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت تھک چکی تھی، مجھے بھی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں بھی مان گئی تھی۔ شادی کے 5 سال تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی کیونکہ میرا شوہر اولاد نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کے فیصلے پر چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سہارا اور اپنا نام دے کر مجھے اپنا لیا تھا، یہی کافی تھا میرے لیے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے 5 سال بعد میری گود ہری کر دی، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا۔ میں جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔
میرے شوہر بھی خوش تھے۔ اب جب بھی یہ سوچتی ہوں تو مجھے اپنے ماضی سے خوف آتا ہے کہ میں نے کیا کچھ برداشت کیا تھا۔ لوگوں پر یقین ایک حد تک کریں اور کوشش کریں کہ رشتوں کو پامال مت کریں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو سب حساب برابر کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ پھپھو کا انجام صحیح ہوا تھا، وہ اسی لائق تھی، یا مجھے ان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا۔